حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، عرفان اور معرفت عربی کے لفظ ہیں جو قریباً علم کے مترادف ہیں، مگر علم اور ان میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ علم میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ بغیر کوشش اور تدبیر کے بھی حاصل ہو جاتا ہے، مگر عرفان غور اور فکر سے حاصل ہو سکتا ہے، اور گو علم کا لفظ عرفان کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مگر عرفان کے معنوں میں یہ شرط پائی جاتی ہے کہ غور اور فکر کے بعد حاصل ہو، گویا ان میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے، علم عام ہے اور عرفان خاص۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، پروگرام سوال نامہ، جی ہاں، یہ پروگرام مجلس انصار اللہ برطانیہ پیش کر رہی ہے MTA انٹرنیشنل کے تعاون سے۔ سوال نامہ کے عنوان سے یہ تیسری سیریز آج اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور یہ اس سیریز کا فائنل ہے۔ ایک طویل سلسلہ تھا، پہلے 6 کوالیفائنگ راؤنڈ ہوئے، 2 سیمی فائنل ہوئے، اور آج ہم فائنل کے لیے یہاں جمع ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری پرانی اقساط دیکھی ہیں وہ ضرور اس پروگرام کے پیٹرن اور نصاب کو جانتے ہوں گے، لیکن اگر کوئی آپ میں سے پہلی دفعہ یہ دیکھ رہا ہے تو آپ کے لیے نصاب اس کا ایک دفعہ پھر دکھا دیتے ہیں۔ نصاب کوئز مجلس انصار اللہ برطانیہ۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 اور 3 سے الفاظ معنی اور ترجمہ قرآن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے تفسیری نوٹس۔ پارہ نمبر 2 اور 3 میں تحریر کردہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر صغیر سے تفسیری نوٹس، دیباچہ تفسیر القرآن کا حصہ اول، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب حقیقت الوحی کا نفس اول۔ اور تیسرا اور آخری راؤنڈ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات جمعہ سے لیے گئے ویڈیو کلپس پر مبنی سوالات سے ہوگا۔ ناظرین و سامعین، آپ نے اس کوئز کا نصاب دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے۔ ایک بات کا ذکر بہت ضروری ہے، 12 ریجنز کی 12 ٹیمیں تھیں، ہر ٹیم 2 عنصار پر مبنی تھی۔ 24 ہمارے بھائی اس کوئز کے لیے تیار ہو کے آئے، ان سب نے بہت محنت کی، لیکن بہرحال کسی ایک ٹیم نے یہ ٹورنامنٹ جیتنا ہے، یہ کوئز جیتنا ہے، اور آج اس آخری فیصلے کے لیے 2 ٹیمیں یہاں موجود ہیں۔ آئیے ان سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں رفیق احمد طاہر، بیت الفتوح۔ مودود احمد رانا، بیت الفتوح ریجن۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں ناصر انور رانا، فضل ریجن ڈاکٹر طارق انور باجوہ، فضل ریجن۔ آپ دونوں ٹیموں کو اس کوئز کا پیٹرن پتہ ہے، لیکن اعادہ کے طور پر اور ناظرین کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ راؤنڈ نمبر 1 ملٹیپل چوائس سوالات پر مشتمل ہوگا۔ سوال اور 4 ممکنہ جوابات پڑھنے کے فوری بعد 10 سیکنڈ کے اندر درست جواب کا انتخاب کر کے لکھنا ہوگا، اور جب خاکسار کہے گا تو ٹیمیں وہ جواب دکھائیں گی۔ درست آپشن سلیکٹ کرنے کے نتیجے میں 2 نمبر ملیں گے، اور اگر انتخاب غلط ہوا تو پھر کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ پہلے راؤنڈ کا آغاز کرتے ہیں، فائنل ہے، دھیان سے، احتیاط سے۔ پہلے سوال کے لیے اسکرین پر نگاہ رکھیں۔ پیٹرن وہی رکھا ہوا ہے جو کوالیفائنگ راؤنڈ سے ہے۔ پہلے کچھ الفاظ ہیں قرآن کریم سے، ان کے معنی، اور پھر دیگر سوال۔ پہلا لفظ جو آپ کے لیے میں اسکرین پر لا رہا ہوں وہ ہے نسک۔ نسک کا لفظ ہے، نسکن قرآن کریم میں آیا ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ آپشن اے قتال، آپشن بی
इंतकाम, ऑप्शन सी क़ुर्ब या ऑप्शन डी कुर्बानी। आपने जो इंतखाब किया है वो हमें दिखा दें। दोनों टीमों ने ऑप्शन डी का इंतखाब किया है जो कि दुरुस्त आंसर है। नुसुक का मतलब है कुर्बानी। तैयार हो जाएं अगले सवाल के लिए। स्क्रीन पर निगाह रखिएगा। अगला लफ्ज़ जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ जिसके मानी वो हैं तुखालितूहुम। तुखालितूहुम के क्या मानी हैं? ऑप्शन ए तुम उनसे झगड़ा करो, ऑप्शन बी तुम उनसे मिलजुल कर रहो, ऑप्शन सी तुम उन्हें दोस्त बनाओ, या ऑप्शन डी तुम उन्हें मुआफ़ करो। आपका वक्त ख़त्म हो गया है, अपना आंसर हमें दिखा दें। आप दोनों ने ऑप्शन बी का इंतखाब किया है, तुम उनसे मिलजुल कर रहो, और यही दुरुस्त जवाब है। आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज़ है, बल्कि एक टुकड़ा इसको कहना चाहिए, गौर से सुनिएगा। फ़ला तहिल्लु लहू। फ़ला तहिल्लु लहू, इसके क्या मानी हैं? ऑप्शन ए बस उसके लिए वो हलाल है, ऑप्शन बी बस उसके लिए वो हलाल नहीं हो सकती, ऑप्शन सी बस उसके लिए वो हराम नहीं हो सकती, और ऑप्शन डी बस उसके लिए वो हराम है। आपका वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है। अपना अपना जवाब हमें दिखा दें। बैतुल फतूह रीजन जो है उसने बस उसके लिए वो हराम नहीं हो सकती का इंतखाब किया है, जबकि इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, बस उसके लिए वो हलाल नहीं हो सकती। फ़ला तहिल्लु लहू, मैंने इसलिए कहा था गौर से सुनिएगा, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, अभी तो फ़ाइनल का आगाज़ हुआ है। अगले सवाल और अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। चौथा और अगला लफ्ज़ है किस्वतुहुन्ना। किस्वतुहुन्ना, थोड़े ज़मायर पे भी निगाह रखिएगा, इसके क्या मानी हैं? ऑप्शन ए है उनका ओढ़ना बिछोना, ऑप्शन बी उनका खाना पीना, ऑप्शन सी उनका सोना जागना, और ऑप्शन डी उनका रहना सहना। मुझे उम्मीद है हमारे नाज़रीन जो घरों में भी सुन रहे हैं वो भी कोई ना कोई गैस ज़रूर लगा रहे होंगे। जैसे ही वक्त ख़त्म होता है मैं अपने कंटेस्टेंट से कहूँगा कि अपना इंतखाब हमें दिखा दें। आपका टाइम हो चुका है, अपना इंतखाब हमें दिखाएं। आप दोनों ने ऑप्शन ए का इंतखाब किया है और यही दुरुस्त जवाब है, किस्वतुहुन्ना, उनका ओढ़ना बिछोना। पाँचवें लफ्ज़ की तरफ चलते हैं और अल्फाज मानी का ये आखिरी ही लफ्ज़ होगा इस फ़ाइनल के लिए। लफ्ज़ है फ़निइम्मा हिया। फ़निइम्मा हिया, ये भी कंपाउंड वर्ड है, गौर से जवाब दीजिएगा, इसके क्या मानी है? ऑप्शन ए बस ये क्या ही उम्दा खाना है, ऑप्शन बी बस ये क्या ही उम्दा बात है, ऑप्शन सी बस ये क्या ही बुरी बात है, या ऑप्शन डी बस ये क्या ही नापसंदीदा अमर है। फ़निइम्मा हिया का लफ्ज़ है, ध्यान से इंतखाब कीजिएगा, चंद सेकंड रह गए हैं, जल्दी इंतखाब करें और अब हमें अपना इंतखाब दिखा दें। मस्जिद बैतुल फतूह रीजन, ऑप्शन सी आपने लिया है, ये जवाब दुरुस्त नहीं है। फ़निइम्मा हिया का मतलब बस ये क्या ही बुरी बात है नहीं है, बल्कि इसका मतलब ऑप्शन बी है, और फजल रीजन का जवाब दुरुस्त है, बस ये क्या ही उम्दा बात है। आपका जवाब दुरुस्त है। नासिर साहब अल्फाज मानी से आगे की तरफ चलें, अगले लफ्ज़ अगले सवाल की तरफ चलते हैं, फिर स्क्रीन पर निगाह रखें। गो इसका ताल्लुक़ अल्फाज मानी से तो नहीं है, लेकिन दिबाचा तफसीरुल कुरान में यह हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात बयान फरमाई है। फ़ी कुल्ली उम्मतिन शहीदन, इस आयत में शहीद से क्या मुराद है? ऑप्शन ए हर कौम के गवाह, ऑप्शन बी हर उम्मत का शहीद, ऑप्शन सी हर नबी
جو کسی قوم کی طرف مبعوث ہوا، اور آپشن ڈی ہے ہر نبی سے پہلے آنے والا ارحاس۔ آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے، جلدی سے انتخاب کر لیں۔ اپنا اپنا انتخاب ہمیں دکھا دیں۔ فضل ریجن آپ کے انتخاب ہم نے دیکھنا ہے۔ بیت الفتور ریجن سی آپشن ہر وہ نبی جو کسی قوم کی طرف مبعوث ہوا، یہ درست جواب ہے۔ آپشن اے درست جواب نہیں ہے۔ یہ اس پہلے راؤنڈ کا آخری سوال ہے، اسکرین پر نگاہ رکھیے۔ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بانیان مذاہب کی حالت عمومی طور پر کیسی تھی؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں سوال کہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بانیان مذاہب کی حالت عمومی طور پر کیسی تھی؟ آپشن اے تعلیم یافتہ تھے، آپشن بی کچھ علم رکھتے تھے، آپشن سی بہت زیادہ تعلیم یافتہ تھے، یا آپشن ڈی کورے تھے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے دباچہ تفسیر القرآن میں یہ بیان فرمایا ہے۔ اپنا اپنا انتخاب ہمیں دکھا دیں۔ بیت الفتور ریجن نے آپشن بی کا انتخاب کیا، یعنی وہ کچھ علم رکھتے تھے، یہ درست جواب نہیں ہے۔ آپشن ڈی درست جواب ہے، یعنی وہ کورے تھے، اس کا ذکر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ ناظرین بھی اس بات کا ملاحظہ کر رہے ہوں گے اور ٹیموں کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سوالات بھی مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم پہلے راؤنڈ کے رزلٹ کی طرف چلتے ہیں۔ بیت الفتور ریجن کے 8 نمبر ہیں، جبکہ فضل ریجن 12 نمبر کے ساتھ آگے ہے۔ دوسرے راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوسرے راؤنڈ کے بعد سکور بورڈ کی کیا صورتحال ہوگی۔ لیکن ناظرین میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دوسرا راؤنڈ ایسے سوالات پر مشتمل ہوگا جس کے جوابات قدرے تفصیلی ہوں گے۔ درست جواب کی صورت میں 5 نمبر ملیں گے، لیکن اگر جواب میں جزوی غلطی ہوگی تو ماڈریٹر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ 5 میں سے 4 3 2 1 یا غلط جواب کی صورت میں کوئی نمبر نہ دے۔ فضل ریجن آپ کی اجازت سے میں اختیار بیت الفتور ریجن کو دے رہا ہوں، آپ ڈیسائیڈ کریں کہ پہلے آپ سوالات کے جواب دیں گے یا فضل ریجن کو دینے دیں گے۔ آپ پھر دے لو۔ ٹھیک، کیا ٹھیک ہے؟ ہم دیں گے۔ اچھا، آپ پہلے سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوال سنتے ہوئے اس کا جواب دیتے ہوئے سکور کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے لیے پہلا سوال پیش کرنے لگا ہوں۔ سیکنڈ راؤنڈ، پہلا سوال، سورہ آل عمران آیت نمبر 56 میں متوفی کا پہلے آیا ہے اور رافع کا بعد میں آیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اس سے کیا استدلال فرمایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ پہلے ان کو وفات دی گئی، پھر بعد میں ان کے درجات بلند ہوئے۔ بس اور صرف اتنا جواب دیں گے؟ اس سے 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ طبی موت مرے، جس طرح سب لوگ پہلے وفات ہوتی ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور دوسرے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے نبی تھے یا بزرگ انسان تھے، خدا ہرگز نہیں تھے۔ میں آپ کو پورے نمبر صرف اس صورت میں دوں گا کہ آپ یہ جو یہاں رافع کا ہے، اس سے پھر کیا مطلب ہے؟ کیا رافع کا ہوا ہے؟ روحانی درجات کی بلندی، روحانی بلندی۔ آپ کا جواب درست ہے، یہاں روحانی رفعت مراد ہے۔ باقی جو باتیں آپ نے بیان کیں دراصل یہ وفات مسیح کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو غیر احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ گویا جسم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے لے گیا، یہ غلط ہے۔ آپ کو 5 کے 5 نمبر ملتے ہیں۔ اور دوسرا سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے لیے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال، اس فائنل کے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا سوال، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب حقیقت الوحی، اس سے سوال ہے خدا تعالیٰ کی ہستی پر کون سے 2 قسم کے دلائل قائم ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ سوال دہرائیں ذرا۔ خدا تعالیٰ کی ہستی پر کون سے 2 قسم کے دلائل قائم ہو سکتے خدا ہیں؟ تعالیٰ کی ہستی پر 2 قسم کے دلائل قائم ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو عقلی دلائل ہیں، جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں
تو ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، یقین پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سانع موجود ہے۔ اور دوسرے جو انبیاء سے نشانات اور معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ پھر اس کی ہستی کو ثابت کر دیتے ہیں کہ واقعی خدا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہاں جو الفاظ بیان کیے ہیں میں صرف چند بتا دیتا ہوں کہ اول اس حالت میں دلیل قائم ہوتی ہے کہ جب اس کی ذات کو سرچشمہ تمام فیوز کا مان لیا جائے اور اس کو ہر ایک ہستی کا پیدا کنندہ تسلیم کر لیا جائے، تو اس صورت میں خواہ ذرات عالم پر نظر کریں یا ارواح پر یا اجسام پر، ضروری طور پر ماننا پڑے گا کہ ان تمام مصنوعات کا ایک سانع ہے، یعنی یہ جو تخلیق ہے اس کا ایک سانع ہے۔ اور دوسرا، انبیاء جو آتے ہیں اور وہ تازہ پتازہ نشان دکھاتے ہیں، اس سے بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کا پتہ لگتا ہے۔ آپ سے اس فائنل کے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام شاطان تصبحان کیسے پورا ہوا؟ افغانستان والے عبداللطیف شہید۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خاص طور پہ جو براہین احمدیہ میں یہ الہام ہوا اس کا ذکر فرمایا، اور پھر وہ پورا کس طرح ہوا اس کا ذکر فرمایا تفصیل کے ساتھ۔ جو 2 بکرے ذبح ہونے کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا، حضرت عبداللطیف شہید صاحب اور حضرت شیخ عبدالرحمن صاحب وہاں پہ شہید ہوئے اور حضور کے اس الہام کی تصدیق بن گئے۔ کہاں پہ شہید ہوئے؟ کابل میں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ صاحبزادہ مولوی صاحبزادہ حضرت مولوی صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ عنہ اور شیخ عبدالرحمن جو شہید ہوئے کابل میں، ان کو اس الہام کی قبولیت کا پورا ہونے کا نشان آپ نے قرار دیا ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ فضل ریجن، آپ کی باری آ گئی ہے۔ دوسرے راؤنڈ کا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل سے، لیکن آگے اس میں جا کے ذکر ہے کہ پرندے پیدا کیے جانے کا ذکر ہے، اور وہ جو پرندے والی مخلوق پیدا کرنے کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ فٹ نوٹ میں یہ وضاحت تحریر کی گئی ہے۔ جی، یہ جو ہے اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے روحانی جو روحانی طور پر جو مردوں کو زندہ کیا، یعنی روحانی طور پر جو انسان مردہ ہوتے ہیں ان کو زندگی عطا کی جاتی ہے، ان کو روحانی تعلیم دے کر، روحانی ان کی تربیت کر کے، تو ان کو بھی طیور یا پرندے کہا جاتا ہے۔ اور جو مردوں کو زندہ کیا گیا ہے وہ جسمانی مردے نہیں بلکہ وہ روحانی طور پر جو مردے تھے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پرندے کی مثال سے کس طرح جوڑا ہے؟ پرندے کی مثال سے اس لیے کہ روحانی طور پر جو روحانی بلندی عطا ہوتی ہے وہ اڑتے ہیں اور اونچا مقام حاصل کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جواب تو درست ہے، لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا 1 نمبر کاٹ لوں اور اس کی وجہ میں جواب پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور نے تحریر فرمایا ہے، یعنی جس طرح پرندہ انڈے سے بچے نکالتا ہے، میں بھی اسی طرح انسانوں میں سے روحانی قابلیت کے لوگوں کو اپنی تربیت میں لے کر ایک دن اس قابل بنا دیتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف روحانی پرواز کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ مراد نہیں کہ میں خدا بن جاؤں گا، اور نہ یہ مراد ہے کہ زندہ پرندے پیدا کروں گا۔ تو یہ جو انڈے سے، کیونکہ بہرحال فائنل ہے، تھوڑی سختی کی طرف بھی نمبر جانے ہیں، تو یہ میں آپ کو 4 نمبر اس کے دوں گا۔ اور اگلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کتاب حقیقت الوحی سے ہے، مسیح موعود کی خاص 10 علامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمائی ہیں، کوئی 5 بتا دیں ان میں سے، صرف مجھے ہیڈنگز چاہیے، تفصیل نہیں چاہیے۔ وہ 2 زرد چادروں کے ساتھ اترے گا، 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے اترے گا، جب وہ نکلے گا تو وہ اس کے جیسے وہ غسل کر کے باہر نکلا ہے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، وہ خنزیر کو قتل کرے گا، وہ صلیب کو توڑے گا، اور وہ یدفن ما فی قبری۔ 2-3 جو رہ گئی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں، آپ کا جواب درست ہے۔ اور نیز یہ کہ کافر اس کے دم سے مریں گے،
ایک دو باتیں جو آپ نے اکثر کا ذکر کر دیا ہے، اور نیز یہ کہ مسیح موعود قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ فوت ہوگا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں داخل کیا جائے گا، اور آخر میں فرمایا تل کا عشرہ کاملہ۔ میرے خیال میں ہم نے سب کا ذکر کر دیا، کیونکہ آپ نے بھی رینڈملی ذکر کیا دجال کو مارے گا، دجال کو مارے گا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس سوال کے آپ کو 5 کے 5 نمبر مل گئے ہیں۔ اگلا سوال بھی کتاب حقیقت الوحی سے ہے، تفصیلی جواب ہے، آپ سے بھی میں تفصیل چاہوں گا۔ توحید کی حقیقت کیا ہے؟ توحید کی حقیقت یہ ہے کہ توحید خدا تعالیٰ کا نور ہے، خدا تعالیٰ کی پہچان، اور اس میں جب تک انسان تمام آفاقی اور انفسی معبودوں کی نفی کر کے خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی ترک خودی کر کے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ میں فنا نہیں کر لیتا، اس وقت وہ توحید حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ انبیاء کے بغیر ممکن نہیں کہ آدمی اس مقام تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ یہ خاص طور پہ جو آپ نے انبیاء کا بھی ذکر کیا ہے، یہی اس مضمون کو مکمل کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پہ تفصیل کے ساتھ کتاب حقیقت الوحی میں بھی اور اپنی دیگر کتب میں بھی بحث فرمائی ہے، تحریر فرمائی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حقیقی توحید الہی پر قائم ہونے کی توفیق دے، اور ہماری نسلوں کو بھی۔ آپ کا جواب درست ہے، میں اس کی تفصیل میں چلا گیا، یہ بتانا بھول گیا کہ آپ کا جواب درست ہے۔ اور میرے خیال میں ناصر صاحب اس کے ساتھ ہی دوسرے راؤنڈ کے تینوں سوالات مکمل ہو گئے۔ جی آپ کوئی کاؤنٹنگ کریں، حساب رکھ رہے ہیں، اسکور کا حساب رکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اسکور کا حساب رکھ رہے ہوں گے۔ یہ کوئی سوال نامہ جو مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، آج اس کا فائنل ہے، اور ہم بہت جلدی کے ساتھ فائنل رزلٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے۔ آئیے اسکور بورڈ کی صورتحال پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ کے بعد اسکور بورڈ کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ بیت الفتوح ریجن کے 23 نمبر ہیں، جبکہ فضل ریجن کے 26 نمبر ہیں، اور فضل ریجن اس وقت لیڈ کر رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں آپ دونوں ٹیمیں یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ جو ہمارا تیسرا راؤنڈ ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈر ہوتا ہے، اور کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اور اب نہ صرف آپ کی میموری کا امتحان ہے بلکہ ہمارے ناظرین و سامعین کی میموری کا بھی امتحان ہے۔ ناظرین و سامعین، راؤنڈ نمبر 3 ویڈیو اور بزر راؤنڈ ہوگا۔ سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ دکھایا جائے گا، اور پھر اس میں سے 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ خاکسار وہاں سوال روک دے گا جہاں کوئی بھی ٹیم بزر دبا دے گی، اور بزر دبانے کے بعد اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے، لیکن اگر آپ جواب نہ دے سکے یا آپ نے غلط جواب دیا تو پھر آپ کے 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے، اور یہ بات فائنل اسکور پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی۔ آئیے آج ایک اور سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ سنتے ہیں اس فائنل پروگرام کے لیے۔ آج جن صحابی کا میں ذکر کروں گا ان کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل۔ آپ کا نام معاذ تھا، آپ کے والد کا نام جبل بن عمر اور والدہ کا نام ہند بن تسال تھا، جو جوہینہ قبیلہ کے شاخ بنو ربا سے تھیں۔ حضرت معاذ بن جبل کی کنیت عبد الرحمن تھی۔ آپ کا تعلق خزرج قبیلے کی شاخ ادئی بن سعد بن علی سے تھا۔ سیر الصحابہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ سعد بن علی کے 2 بیٹے تھے، سلمہ اور ادئی۔ سلمہ کی نسل سے بنو سلمہ ہیں۔ اسلام کے زمانے میں ادئی بن سعد کے خاندان میں سے صرف 2 شخص باقی تھے، ایک حضرت معاذ اور دوسرے ان کے صاحبزادے عبد الرحمن۔ بنو ادئی کے مکانات بنو سلمہ کے پڑوس میں واقع تھے۔ حضرت معاذ بن جبل انتہائی سفید، خوبصورت چہرے والے، چمکدار دانتوں والے، سرمہ کی آنکھوں والے تھے۔
آپ اپنی قوم کے نوجوانوں میں سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور زیادہ سخی تھے۔ ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل انصار کے نوجوانوں میں سے بردباری، حیا اور سخاوت میں بہتر تھے۔ حضرت معاذ بن جبل بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار کے ہمراہ شریک ہوئے اور قبول اسلام کے وقت آپ کی عمر 18 سال تھی۔ ناظرین کرام، آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبہ جمعہ کا ایک کلپ سنا، جس میں آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ ٹیمیں بھی تیار ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ 5 سوالات پوچھیں گے، جو پہلے بزر بجائے گا وہ جواب دے سکے گا، اور درست جواب کے 2 نمبر، ورنہ 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ ٹیمیں تیار ہیں؟ آپ سے پہلا سوال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے والد کا کیا نام تھا؟ فضل ریجن، آپ نے بزر دبائی ہے۔ ان کے والد کا نام تھا جبل بن عمر۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اس کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جی ہنزا۔ بیت الفتور ریجن، آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ہنزا۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے، ہند بنت سہل۔ ہندا تو نام ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، بزر پہ توجہ رکھیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے کیا حلیہ بیان فرمایا؟ بیت الفتور ریجن، ان کے دانت چمکیلے تھے، بہت خوبصورت جوان تھے، سفید رنگ تھا، اور بھی کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ اور خوب رو جوان تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت معاذ بن جبل انتہائی سفید، خوبصورت چہرے والے، چمکدار دانتوں والے، سرمگی آنکھوں والے تھے۔ آپ اپنی قوم کے نوجوانوں میں سے زیادہ خوبصورت نوجوان اور زیادہ سخی تھے۔ اگلا سوال ہے، اور غالباً یہ چوتھا سوال ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ فضل ریجن، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر۔ آپ کا جواب درست ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصار کے ہمراہ شریک ہوئے اور قبول اسلام کیا۔ اس پروگرام کا، اس فائنل کا آخری سوال، اس کے لیے تیار ہو جائیں، بزر کی طرف توجہ رکھیں۔ قبول اسلام کے وقت حضرت معاذ بن فضل ریجن، 18 سال۔ مجھے لگتا ہے آپ کا جواب درست ہے، بلکہ آپ کا جواب درست ہے۔ قبول اسلام کے وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی؟ اور اس کا جواب ہے 18 سال۔ ناظرین بھی اندازہ لگا رہے ہوں گے اس کا کیا رزلٹ ہے، ٹیمیں بھی اندازہ لگا رہی ہوں گی، لیکن اس موقع پر ایک تو اس بات کا اظہار بہت ضروری ہے کہ تمام میرے وہ انصار بھائی جو تیاری کر کے اس کوئز میں شامل ہونے کے لیے آئے، ان 24 کے 24 انصار بھائیوں کا شکریہ، وہ سارے ونر ہیں۔ مجلس انصار اللہ برطانیہ کی ایک ٹیم ہے، کچھ چہرے آپ کو یہاں نظر آ گئے ہیں، لیکن بے شمار ایسے خاموش چہرے ہیں جو پس پردہ کام کر رہے ہیں، ان سب کا شکریہ۔ ایم ٹی اے انٹرنیشنل کی ٹیم ہے، بے شمار نوجوان، کوئی لائٹنگ ارینج کر رہا ہے، کوئی ساؤنڈ چیک کر رہا ہے۔ ہمارے کنٹیسٹنٹ کبھی ساؤنڈ اوپر کرواتے تھے، کبھی نیچے کرواتے تھے، کبھی لائٹ کم کرواتے تھے اور کبھی زیادہ، لیکن وہ نوجوان مسکراتے چہرے کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ، لیکن خاص طور پر ناظرین و سامعین آپ کا شکریہ۔ آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم کے ساتھ عمل میں بہتری پیدا کرے، اور یہ دراصل رضائے باری تعالیٰ کا باعث ہو۔ ابھی پروگرام کا اختتام نہیں ہوا، کچھ ہی دیر میں تقریب تقسیم انعامات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، کوئز سوال نامہ سیزن نمبر 3 مجلس انصار اللہ برطانیہ کے زیر اہتمام آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ فائنل کا اختتام ہو چکا ہے، اور ہمارے رزلٹ کے مطابق فضل ریجن نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔
رزلٹ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، یقیناً آپ نے بھی اس کا حساب رکھا ہوگا۔ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں محترم ظہیر احمد جتوئی صاحب، نائب صدر مجلس انصار اللہ برطانیہ۔ ظہیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پہلے ٹیموں کو انعامات دے دیتے ہیں۔ فضل ریجن کی ٹیم آئے اور اپنا انعام موصول کرے۔ بارک اللہ لکم۔ جزاکم اللہ۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ اور اب ہماری آج کے اس فائنل کی سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم بیت الفتور ریجن کی ٹیم وہ آئے گی اور اپنا انعام موصول کرے گی۔ السلام علیکم۔ بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم، بارک اللہ لکم۔ ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس سے بھی بہتر کوشش لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔